ناظرین، پنجاب میں 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور اس وقت آن گراؤنڈ جو پولیس انتظامیہ اور سیاسی سطح پہ جو حکمران اتحاد ہے اس کی طرف سے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں ان سے بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور ان کو ان انتخابات میں کامیابی مکمل طور کے اوپر نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے پولیس کو خصوصی ٹاسک دیے گئے ہیں کہ وہ مختلف شہروں کے اندر بالخصوص ان حلقوں میں جہاں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کے گھروں پر یا ان کے جو اہم کارکن ہیں ان کے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ڈیرہ اسماعیل خان سے جو ملانے والا پل ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کا جواز جو ہے وہ اگرچہ آفیشلی نہیں دیا گیا، لیکن علی امین گنڈا پور جو سابق ایم این اے اور وفاقی وزیر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے پنجاب کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے، 3 دن تک وہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تو اس غرض سے اس پل کو بند کیا گیا۔ اور دوسری طرف جو آزاد جموں کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کے ممبر اور آزاد جموں کشمیر کے وزیر بھی ہیں مقبول گجر، ان کے بھی پاکستان میں اور بالخصوص لاہور میں پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پہلے موقع ہے کہ ایسی جماعت کی طرف سے یہ پابندیاں جو ہے سیاسی مخالفین پر لگائی جا رہی ہیں جس جماعت کے اپنے سیاسی جلسوں کے سٹیج پر کالعدم تنظیموں کے سرکردہ رہنما موجود ہوتے ہیں اور خطاب بھی کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی جلسوں میں، متعدد جلسوں میں سپاہ صحابہ کہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ شرکت کرتی رہی ہے اور پی ایم ایل این کو پبلکلی وہ سپورٹ بھی کرتی ہے، اور ایسی جماعت کی طرف سے یہ پابندیاں بڑی عجیب سی بات دکھائی دیتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اگر ان 20 حلقوں کا جائزہ لیا جائے، جو انتخاب جہاں پر میدان سجایا جا رہا ہے اس میں سے 11 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ 2018 میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی۔ 8 حلقے ایسے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار براہ راست کامیاب ہوئے تھے اور لاہور کا 1 حلقہ صوبائی اسمبلی کا جہاں سے پی ایم ایل این کامیاب ہوئی تھی، خواجہ سعد رفیق صاحب، جنہوں نے پھر قومی اسمبلی کی نشست اپنے پاس رکھی اور ضمنی الیکشن ہوا تو پھر اسد کھوکھر پی ٹی آئی کے وہاں سے کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ایک آزاد امیدوار مظفر گڑھ سے باسط سلطان جو تھے وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر جیتے تھے، انہوں نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ رکھی تھی، پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے اور پھر وہاں پر جو ضمنی الیکشن ہوا زہرہ بطول انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور پھر وہ کامیاب ہوئی۔ تو اس طرح سے اگر ہم ان انتخابات کا ایک تو جائزہ لیں گے کہ یہ جو 20 حلقے ہیں اس میں کس کی کیا پوزیشن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو پاپولیرٹی گراف ہے اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کا، اس کے حوالے سے کچھ غیر جانبدار تنظیموں کے سروے ہیں، اسی طرح کچھ میڈیا جو ویورشپ ہے، جو پیک آورز ہوتے ہیں جہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور جلسے جلوس بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت کتنی ویورشپ کس چینل کی طرف ہے اس سے اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت 2 بڑے میڈیا گروپ جو ہیں اے آر وائی اور جیو جو ہیں وہ 2 مختلف متحارب گروپوں کے سیاسی گروپوں کے ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں۔ اے آر وائی کو پاکستان تحریک انصاف کا ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے اور جیو جو ہے وہ پی ایم ایل این اور اس کی اتحادی جماعتوں کا ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کی جو ویورشپ ہے پیک آورز میں جب پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز بالکل پیک پر ہوتی ہیں تو اس وقت کیا ویورشپ ہے، اور جنرلی اس وقت جو پچھلے 1-2 ماہ سے 3 ماہ سے جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کیا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا مزاج کس طرف ہے اور وہ کس چیز کو لائک کر رہے ہیں۔ تو اس کے تناظر میں بھی ہم بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ اپنی کمپین مکمل کرنے کے فوری بعد ان کا ٹیسٹ ہوا اور گزشتہ رات 12 بجے تک وہ الیکشن کمپین میں تھی ملتان میں، انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کمپلیٹ کی، عمران خان نے لاہور میں کی، اور آج دوپہر 2 بجے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی ان کو کرونا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے، تو اب وہ قرنطینہ میں رہیں گی۔ تو بعض ہماری دعا ہے کہ وہ صحت یاب ہوں اور جلد سے جلد صحت یاب ہوں، لیکن بعض سیاسی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ تمام کمپین سے گزرنے کے بعد اور تمام جو
سروے رپورٹس اور انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ ساری دیکھنے کے بعد انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس وقت اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بننے کے بجائے ذرا خاموشی اختیار کی جائے اور انتظار کیا جائے رزلٹس کا، اور شاید ان کو بھی اندازہ ہے کہ رزلٹس کیا آنے ہیں. اسی لیے ایک پینک کریٹ ہوا ہے پنجاب کے اندر، کہیں انتظامیہ، کہیں پولیس چھاپے مار رہی ہے، کہیں پولیٹیکلی یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے، ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا پنجاب کی سرحد بند کر دو، آزاد کشمیر کے وزراء کو لاہور میں داخل نہ ہونے دو، پنجاب میں داخل نہ ہونے دو، ان کی گرفتاریاں کرو. تو یہ جو پینک ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ صورتحال آن گراؤنڈ کچھ اچھی نہیں ہے نون لیگ کے امیدواروں کے لیے. 20 حلقوں کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ان 20 حلقوں میں سے 10 حلقے جو ہیں وہ ایسے ہیں کیونکہ 8 انہوں نے 2018 کے الیکشن میں جیتا تھا پی ٹی آئی، اور 2 ضمنی الیکشن جہاں پہ سیٹیں خالی کی گئی تھیں انڈیپینڈنٹ اور پی ایم ایل این کی جانب سے، وہ بھی پی ٹی آئی نے جیت دی تھی. تو اس طرح سے 10 نشستیں وہ ہیں جو پی ٹی آئی نے 2018 کے الیکشن میں جیتی تھیں، اور ان 10 حلقوں میں جو مارجن تھا، ووٹ مارجن تھا فتح کا، وہ 700 ووٹوں سے لے کر 21,000 ووٹ تک تھا. 700 ووٹ یہ بڑا ٹف جو قریب ترین مارجن تھا یہ پی پی 168 لاہور کا تھا. خواجہ سعد رفیق نے جو سیٹ چھوڑی تھی، یہاں پہ اسد کھوکر صاحب جو اس وقت پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ تقریباً 700 ووٹوں سے اس وقت کامیاب ہوئے تھے، جبکہ 21,000 ووٹوں کی جو لیڈ ہے وہ مظفر گڑھ میں پی پی 273 کا جو حلقہ ہے وہاں سے سبطین رضا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے، جنہوں نے کوئی 37,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، اور جو شاہد رسول تھے پی ایم ایل این کے ان کے ووٹ جو 15,000 کے قریب تھے. تو یہ جو مارجن تھا وہ تھا. اب اس کے علاوہ جو ایوریج سچویشن تھی ان حلقوں میں جہاں سے پی ٹی آئی براہ راست کامیاب ہوئی تھی، اس میں اگر شیخو پورہ کا دیکھا جائے پی پی 140 تو 7,000 ووٹوں کا مارجن تھا، پی پی 158 لاہور میں 7,000 ووٹوں کا مارجن تھا، پی پی 167 لاہور میں 2,000 ووٹوں کا مارجن تھا، پی پی 170 لاہور 5 ووٹوں کا مارجن تھا، پی پی 202 ساہیوال کی جو سیٹ تھی 13,000 ووٹوں کا مارجن سے پاکستان تحریک انصاف یہاں سے کامیاب ہوئی تھی. لودھرا میں پی پی 224 میں 12,000 اور پی پی 228 میں 4,000 ووٹوں کے مارجن سے کامیابی حاصل کی تھی. اور پی پی 228 لودھرا یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے ابھی عزت جاوید کیپٹن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے ڈیرے پہ چھاپا مارا گیا. شبلی فراز جو سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پر یہ کہا گیا جی کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، یا کیپٹن عزت جاوید کے بھائی جو اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو جی یہ بھی یہاں سے چلے جائیں، یہ ایفیڈیوٹ دیے جائیں. تو اس قسم کی کارروائی اسی حلقے میں کی گئی. پھر پی پی 272 یہ مظفر گڑھ کا حلقہ جہاں پہ 5,000 ووٹوں کی لیڈ سے پی ٹی آئی کامیاب ہوئی تھی. تو یہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ 5,000 سے لے کے اور یہ 21,000 تک ووٹوں میں کامیابی حاصل کی تھی. ایک حلقہ کافی ٹف رہا تھا ان کے لیے. 2 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی ٹوٹل اگر ہم یہ دیکھیں باقی حلقوں کے اندر ان 10 حلقوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہارے تھے، دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھے، تو ان کا جو مارجن تھا شکست کا وہ بھی 2,000 سے لے کے 13,000 ووٹوں کا مارجن تھا. تو یعنی اتنا کوئی بہت زیادہ مارجن سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہارے تھے. اور اب اگر ان حلقوں میں سے 2 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ امیدوار چینج ہوئے ہیں، یہ ایک لودھرا کا حلقہ ہے اور ایک بکھر کا حلقہ ہے. لودھرا کے حلقہ یہ پی پی 224 ہے جہاں پہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ جو عامر اقبال شاہ تھے وہ اب جو ہے وہ نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح بکھر میں سعید اکبر نوانی صاحب کا یہ حلقہ، اور عموماً یہاں پہ نوانی فیملی کے جو امیدوار ہیں کامیاب حاصل کرتے رہے، اور 2018 کے الیکشن بھی کچھ 14,000 ووٹوں کے مارجن سے سعید اکبر نوانی جو ہے وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. وہاں پہ عرفان اللہ نیازی جو ان کے قریب ترین کینڈیڈیٹ تھے دوسرے نمبر کے اوپر، وہ پی ایم ایل این کے تھے جو اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک تو معاملہ ہے. اسی طرح 5 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنے سابقہ امیدوار جو ہیں انہی کو برقرار رکھا ہے، اور یہ 5 حلقے ان میں بھی 2,000 سے لے کے کوئی 11-12,000 تک کا جہاں فرق تھا انہی 5 کینڈیڈیٹ کو ریٹین کیا گیا ہے. ان میں سے 2 حلقے جھنگ کے ہیں
اور دونوں امیدوار جو ہیں جو پہلے تھے انہیں کا رکھا گیا پی پی 125 127 کے. اس میں میاں اعظم 13,000 ووٹوں کا فرق تھا پہلے, اور مہر نواز بھروانا 500 ووٹوں کا فرق تھا. تو یہ کافی یہاں پر بھی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی. فیصل آباد کا حلقہ پی پی 97 علی افضل شاہی 4,500 ووٹوں سے ہارے تھے. ابھی دوبارہ جو ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں. لیا میں کیسر عباس پی پی 282 یہ کوئی 10,000 کے ووٹوں کے مارجن سے آ رہے تھے, اب دوبارہ یہ ہیں. اور ڈی جی خان کے اندر 288 پی پی جو حلقہ ہے سیف الدین کھوسا, یہ کوئی 9,000 ووٹوں سے آ رہے تھے. تو اب یہ دوبارہ کینڈیڈیٹ ہیں. اس ساری سچویشن کے اندر جو سروے رپورٹس ہیں اس وقت, ہم گیلپ پاکستان کا سروے ریسنٹلی ہوا, تو اس میں 11 اپریل سے لے کے اب تک جو عوام کی خوشی اور ناخوشی کے معاملات میں اس وقت تقریباً 2/3 عوام پاکستان کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے پر ناخوش ہے, اور ان کا خیال ہے کہ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے فوری طور کے اوپر الیکشن کیا جانا چاہیے. اور یہ آپ ان کا گراف بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ اعداد و شمار 3-4 مہینوں کے اندر وقفے سے انہوں نے یہ پول کیا تھا, اور یہ مسلسل اس میں جو ناخوشی کا پرسنٹیج ہے اس کے اندر مسلسل جو ہے ناراضگی کا وہ اضافہ ہو رہا ہے, اور لوگ یہ بڑھ رہے ہیں, دن بدن لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فوری طور پر الیکشن ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی. اسی طرح ٹی وی چینل کے جو ریٹنگ ہے وہ عموماً اس کے اوپر بہت سی بحث کی جا سکتی ہے, لیکن ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. 100% یہ ٹھیک نہیں بھی ہوں گے. اگر نیا ٹیل ایک ایسا ہے کہ جو اپنی ویورشپ کو اپنی اسکرین کے اوپر اپڈیٹ کرتے ہیں, 24 گھنٹے اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے کہ اس وقت پرسنٹیج کیا ہے. ایک ہم آپ کو وہ پرسنٹیج دکھا رہے ہیں جو عمومی طور کے اوپر ایسے آرز میں جب پیک آرز نہیں ہوتے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے, اس وقت کا یہ گراف ہے. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اے آر وائی کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے جو 25% سے اوپر جا رہی ہے. اس کے بعد جیو ہے 15%, اور پھر باقی چینلز جو ہیں وہ سارے نیچے جا رہے ہیں. اب ہم آپ کو دوسرا ایک گراف دکھاتے ہیں جو پیک آر ہیں, اور یہ جب پولیٹیکل کمپین, انتخابی کمپین اپنے پیک آورز کے اوپر تھی, اور آخری روز 15 جولائی کی شب 12 بجے یہ ختم ہونی تھی, تو اس وقت جو ویورشپ تھی اس کا یہ گراف ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے آر وائی 45% سے اوپر جو ہے کہ اس وقت ویورشپ گئی ہوئی ہے, اور باقی تمام کے تمام اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کی کتنی کم ویورشپ ہے. تو اگر اس کو بھی دیکھا جائے کہ پولیٹیکلی کیا ٹرینڈ جا رہے ہیں, تو اے آر وائی کو پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر ویورشپ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. تو اے آر وائی جس نظریے کو یا جس سوچ کو یا جس سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اٹ مین کہ ویورشپ زیادہ جو لوگ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں اس سے متعلقہ خبروں کو سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اے آر وائی سے رجوع کر رہے ہیں. تو اٹ مین کہ اس وقت پاکستان کی ایک میجارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو فالو کر رہی ہے. تو ان تمام ٹرینڈز کے نتیجے میں جو اس وقت ایک پینک ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب پولیس کے اندر, پنجاب انتظامیہ کے اندر, گورنمنٹ کے اندر بھی, کہ جو وہ پابندیاں لگا رہی ہیں, بارڈرز بند کیے جا رہے ہیں, تو وہ شاید یہ ساری جھلک نظر آ رہی ہے. ان 3 مہینوں کے اندر پولیٹیکلی اور اتنا اہم کیا ہوا؟ سب سے پہلا عمران خان اور ان کی جماعت کے اوپر ایک سلیکٹڈ لیڈر یا سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, ان کے جلسوں کو ایون آئی ایس آئی بندے بھر جو ہے پہنچاتی ہے. اس میں ظہیر الاسلام اور شجاع پاشا کے اوپر بڑے الزامات لگائے گئے. اب 3 ماہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی, آرمی اور باقی جتنے بھی اس قسم کے ادارے ہیں وہ اس وقت کسی اور طرف کھڑے ہیں, اور عمران خان تنہا جو ہے کہ اپنی ساری کمپین چلا رہے ہیں. تو ان کے اوپر جو سلیکٹڈ کا لیول تھا وہ ایک طرف ہو گیا. یہ جماعت ممی ڈیڈی کی جماعت سمجھی جاتی تھی. 25 مئی کو جب لانگ مارچ ہوا اور جس قسم کی لاہور کے اندر اور باقی شہروں کے اندر مزاحمت دیکھی گئی, تو اب یہ مکمل پولیٹیکل پارٹی, ایک مزاحمتی پارٹی جو ہے وہ بن کے سامنے ابھری ہے. پھر الیکشن کے اندر ابھی جس طرح سے 40 لاکھ ووٹرز کو مردہ قرار دے دیا پنجاب الیکشن کمشنر نے, جس طرح سے انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, چیلنج کیا, اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایڈمٹ کرنا پڑا کہ ہماری غلطی ہے, یہ غلطی سے ہو گیا. یہ ایک بڑی کامیابی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نظر آتا ہے کہ وہ اب اس الیکشن کے اندر جو مینوورنگ ہو رہی ہے اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر جس طرح سے سینٹرل
ایک ابھی ڈیسک بنایا ہے جس کو اسد عمر لیڈ کر رہے ہیں. وہ تمام کے تمام 20 حلقوں میں ان کے ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر 10 سے 20 نوجوان جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہوں گے, تمام اکوپمنٹ سے لیس ہوں گے, وہ وہاں سے لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے تاکہ کسی قسم کی دھاندلی کو روکا جا سکے. تو اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایک یہ منظم پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر بھی سامنے دکھائی دیتی ہے. پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر پاکستان میں فوجی حکومتیں جو 35 سال رہیں, پی پی حکومت جو ہے وہ مرکز میں 17 سال, سندھ میں 22 سال, لیگی حکومت جو ہے وہ 11 سال مرکز میں اور 22 سال پنجاب میں رہی, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ 4.25 سال اس نے حکومت کی. اس سارے سینیریو میں دیکھیں تو کہتے تھے جی باریاں بانٹی ہوئی ہیں, ایک باری فوج کی آتی ہے, پھر نون لیگ کی, پھر پیپلز پارٹی کی, پھر پیپلز پارٹی, پھر نون لیگ, پھر فوج, باریاں لگی ہوئی تھیں. تو اس وقت جو ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف ہے اور یہ تین جو پولیٹیکل پارٹیز, فوج کو پولیٹیکل پارٹیز نہیں کہہ سکتے لیکن اقتدار میں رہے ہیں, تو تین جو مقتدر پارٹیاں سیاسی ہیں یہ تینوں کو تینی اس وقت بظاہر اتحادی نظر آتے ہیں, اور عمران خان جو ہے کہ وہ الگ نظر آ رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کو جو پولیٹیکلی بھی ایڈوانٹیج اور فوائد حاصل ہوئے ہیں ان 3 مہینوں کے اندر وہ بھی اس کے سامنے ہیں. لیکن یہ ساری سچویشن اپنی جگہ, دیکھنا یہ ہوگا کہ 17 جولائی کی شام تک کون سی جماعت اپنے ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن پہ لے کر آتی ہے, ووٹ ڈلواتی ہے, اور پھر اس ووٹ کا تحفظ بھی کرتی ہے. گنتی اور رزلٹ کے اعلان تک وہی کامیاب ہوگی, اور یہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ساری چیزیں واضح ہو جائے گی. لیکن پولیٹیکلی اس ساری سچویشن کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ ایک پازیٹیو سائڈ کے اندر جا رہی ہیں, ماسوائے اس کے کہ جس انداز میں صوبوں کو بند کرنا, آزاد کشمیر کی قیادت کو پنجاب کے اندر داخلے بند کرنا, اس سے پولیٹیکلی بھی اور پاکستان کی جو یکجہتی ہے اس کو بھی نقصان ہوگا. اس قسم کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے.